अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एसजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम एसजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईसा जाफर मौजूद हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से मुर्शिद हॉस्पिटल का बैकग्राउंड हम इनसे जानेंगे, मुर्शिद हॉस्पिटल का मिशन, मुर्शिद हॉस्पिटल का विजन। हम जो है हमारे सीनियर शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईसा जाफर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुर्शिद हॉस्पिटल की बैकबोन में से आप एक अहम हैं, तो सर मुर्शिद हॉस्पिटल के बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुर्शिद हॉस्पिटल के बैकग्राउंड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पे दावत दी। मैं जैसे आपने सही कहा कि मैं मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर से जब से उसकी ईजाद हुई है, जब से मैं इसके साथ मुल्क हूँ, यानी 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और इसकी जैसे मैडम आपने फरमाया कि क्या इसका बेसिक क्या था, इसका क्या प्लेटफॉर्म था, वो इस तरह से था कि जैसे हम सब जानते हैं किसी मुल्क की कामयाबी के लिए दो मेन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एजुकेशन, तालीम, और दूसरा होता है सेल्थ यानी हेल्थ। तो इस बिना पर ये जो सबसे पहले एजुकेशन पे हुआ कि इंडिया से एक इस्लामिक स्कॉलर आए, मौलाना हज़रत तुफ़ैल साहब। उन्होंने आके इस इलाके में एक जगह देखी और जो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ इस्लामिक सेंटर खोलूँ या इस्लामिक स्कूल खोलूँ, और उसका नाम उन्होंने रखा दारुल तसनीफ़ लिमिटेड, मदरसा तालीमुल इस्लाम। उन्होंने हमारी जाफ़र फैमिली, जो हमारे अंकल्स हैं और भाई लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जगह आप मुझे इस्लामिक सेंटर के लिए दे दें और मैं बच्चों को दीनी इस्लामी पढ़ाना चाहता हूँ। हम अंकल्स ने, हारून जाफ़र, सुलेमान जाफ़र और हमारे इस्माइल जाफ़र साहब ने ये अग्री किया और एक मदरसा कायम कर लिया। और सबसे खूबी इस मदरसे की ये थी कि चारों प्रोविंसेस से, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी से बच्चों को फ्री दावत दी गई, और जो गरीब बच्चे थे वो इसमें दाखिला मिल गया। और सबसे बड़ा जो मेन फीचर था कि जाफ़र फैमिली ने इस दारुल तस्नीम जो इस्लामिक सेंटर था, इसमें बच्चों के लिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग टोटली फ्री रखी। उसमें उनकी एजुकेशन, उनका फूड और अच्छे उस्ताद, अकोमोडेशन सब फ्री रखा। जो बच्चे कराची से आते थे उनके लिए स्पेशल हमने बस का इंतज़ाम किया, और ये सिलसिला चलते रहा। और 8-10 साल के बाद उन्होंने फिर मौलाना तुफ़ैल अहमद साहब अपने हयाती में ये जाफ़र वालों को कहा कि जैसे आपने एजुकेशन में एक बड़ा रोल अदा किया है दीनी तालीम के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इस इलाके में गरीब इलाका है जहाँ कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, आप एक छोटा सा हेल्थ सेंटर बना दें, एजुकेशन के साथ हेल्थ सेंटर भी हो। तो उसमें मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि डॉक्टर साहब आप अभी पढ़ के आए अपनी आला तालीम के साथ, तो आप अभी इस इदारे के आप फंक्शन शुरू करें और हमको बताइए क्या क्या इसके लिए है। तो हमने एक छोटा सा क्लिनिक खोला मदरसे के अंदर ही, और बच्चों को फ्री मुआयना दवाइयाँ देना शुरू कर दिया। फिर जैसे आगे बात बढ़ी 1980s में, उन्होंने फिर कहा कि भाई ये तो अभी सेंटर हो गया है, अभी हम चाहते हैं कि इस एरिया के लिए भी जो है बल्दिया, सईदाबाद, औरंगी टाउनशिप वगैरह, इस इलाके में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। नियरेस्ट हॉस्पिटल देखा गया तो वो बलूचिस्तान में जाके पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस एरिया में कोई अस्पताल नहीं है, आप एक इस बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और गरीबों के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए एक यहाँ अस्पताल भी कायम करें जो बच्चों को और बड़ों को और औरतों को सबको ट्रीटमेंट, अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले। तो इस पे हमारे फैमिली ने अग्री किया, और उन्होंने फिर मौलाना तुफ़ैल साहब के कहने के ऊपर एक अच्छा अस्पताल तैयार किया। और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि जो इनके आर्किटेक्ट थे मिस्टर अरशद अब्दुल्ला साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको इस प्रोजेक्ट में, इस अस्पताल के अंदर पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, क्योंकि ये अस्पताल पर्पस बिल्ट हॉस्पिटल था, जिस तरह अस्पताल होना चाहिए, बाकायदा उसके पूरे क्वालिटीज़ को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बेड को, लेबॉरेटरी को सब देखते हुए इस अस्पताल को 1988 में कायम किया। फिर जैसे आपने पूछा कि क्या इसकी नाम के क्या बेसिक्स थी, वो ये था कि हम सोचते रहे सारे फैमिली के जो अस्पताल तो बन गया है और इस बल्दिया में और हब के इलाके में बना है,
تو سوچا کہ نام کیا رکھا جائے. تو خیر مشورے کے بعد یہ ہوا کہ جس کا یہ پلان تھا، جس نے یہ ہمیں ریکویسٹ کی تھی، حضرت مولانا طفیل صاحب جو یہ ہمارے مرشد تھے، انہوں نے پھر سب گئے ہوا فیصلہ کہ بھئی اس ہسپتال کا نام مرشد ہسپتال اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹر رکھے. سب سے دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمارے جو جعفر فیملی نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہسپتال تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے مریضوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ہوتا ہے نرسنگ. تو اس پہ سب سے پہلے انہوں نے کراچی کے اندر اپنے جو رہائش گاہ تھی اس کو خالی کر کے نرسنگ سکول قائم کیا. نرسنگ سکول قائم کیا، ان کو بھی وہاں فری ایجوکیشن دی گئی اور ان کو فری ٹریننگ دی گئی. اور جب ہسپتال یہاں قائم ہو گیا تو پھر ہم نے اللہ کے فضل سے نرسنگ سکول بھی کھول دیا اور نرسنگ ہاسٹل بھی کر دیا. جیسے میں نے کہا کہ ہم کو اس ابھی ہسپتال کو 30 سال ہو گئے ہیں اور ایوری ایئر اور 2 اس میں کوئی نہ کوئی ترقی کی جا رہی ہے. پہلے صرف 4 محکمے ہوتے تھے، میڈیسن کے، بچوں کے، عورتوں کے اور سرجری کے. اب اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 20 سے زیادہ محکمے ہیں. یعنی نیورو سرجری بھی ہو رہی ہے، پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے، ہارٹ کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے، چیسٹ ڈیزیز بھی ہو رہے ہیں. یعنی ہر قسم کے علاج کے لیے ہمارا ہاسپٹل ابھی کامیاب ہو چکا ہے. اور یہ ریکگنائز بھی ہو گیا ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ساتھ بھی. ہمارا اسکول آف نرسنگ جو ہے بہت ہی سالوں سے اچھے رزلٹ کے ساتھ چل رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے ابھی 3 سال پہلے ہم نے اس کو پروموٹ اپ گریڈ کر کے کالج آف نرسنگ بھی بنا دی ہے. تو یہاں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہسپتال میں ہماری نرسز پیدا ہو رہی ہیں اور وہی نرسز پھر ہمارے ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. نرسنگ کا بھی بڑا اچھا کوالٹی ہے ہمارے پاس. سارے ہمارے جو ٹیچرز ہیں، پرنسپل ہیں، سارے ہائیلی گریجویٹڈ ہیں. جو ہائیسٹ ڈگری ان کے پاس ہے وہ ماسٹر ان نرسنگ وہ لے کے باقاعدہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اچھی بات اور یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ہاسپٹل کی جو مین مقصد تھا، اس کا جو مین ویژن تھا وہ کہ یہاں کا کہ انڈر پریویلیج غریب لوگوں کے پاس، جن کے پاس ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جائے. تو یہ بیسس کے اندر جس کا دوسرا نام جو ہم نے رکھا تھا، مطلب دوسرا جو اس کی کوالٹی تھی کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوگا. سارے جتنے ہمارے بورڈ آف گورننس کے ممبرس تھے انہوں نے یونانیمس فیصلہ کیا کہ اس میں جو بورڈ ہے، چیئرمین ہے، جتنے اور ادارے ہیں، اس میں ان کو کوئی پروفٹ نہیں ہوگا. چارج تو ہم کریں گے ویری نامنل فیس، مگر کافی لوگوں کو جو بیچاروں کے پاس کنسلٹیشن فی نہیں ہے ان کو بھی ہم فری ایڈمیشن بھی دے رہے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کریں. ہمارے پاس ایک اور بڑا ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں PWA، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن. وہ ہمارا بڑا ایکٹیو ہے، اس کی ایک پوری ٹیم بنی ہوئی ہے. اور جس میں مریض کو کوئی پرابلم ہوتا ہے فائنینسز کا، تو اس میں بھی ہم ان کی پوری امداد کرتے ہیں. ہم لوگ اوبویسلی زکوٰۃ کے منتظر رہتے ہیں، چیریٹی کے ہوتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہم کو اس میں دیں گے رقم، اس کو ہم آگے پاس کرتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ابھی 250-300 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اور بہت بڑا اچھا اس میں جو کام ابھی ہو رہا ہے، جو 4 سال پہلے بھی پرائم منسٹر کا انکم اپنے نواز شریف کارڈ آیا تھا، اب ہمارے پاس 6 مہینے 1 سال سے ہیلتھ کارڈ جو صحت کارڈ کے نام سے، اس میں مریضوں کو ٹوٹلی فری علاج کیا جا رہا ہے. اس میں میڈیکل بھی ہے، سرجیکل بھی ہے، ہڈیوں کا ہے، بچوں کا ہے، لیڈیز کا ہے، ڈیلیوریز کا ہے، پورا حد تک. اور ہماری انت تک کوشش یہی ہوگی کہ اس ہسپتال کو جس ویژن سے قائم کیا تھا اس کو برقرار رکھا جائے. اور اوبویسلی اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہمیں ڈونیشن چیریٹی ملے، وہ ایک طریقے سے آپ سے ہم ریکویسٹ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دیں. خاص کر کے رمضان مبارک میں لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم اپنی جو مشن ہے اس کو ہم مریضوں کو زیادہ سے زیادہ علاج کرتے رہیں. اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ان کو کوالٹی ٹریٹمنٹ دیں، اچھا سے اچھا ٹریٹمنٹ دیں. ہمارے پاس اس وقت کم از کم 30 کنسلٹنٹس ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، وہ کراچی سے آتے ہیں اور ہم کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کوالٹی ٹریٹمنٹ ہم کو دیں. تو یہ ایک مقصد ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور یہ ایک ہاسپٹل کی ایک اور خاص خوبی یہ ہے کہ یہ ہسپتال ایسا ہے جو سندھ اور بلوچستان دونوں پروونسز کو کیٹر کرتا ہے. یعنی سندھ کے بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور بلوچستان جو ہمارے بارڈر پہ ہے اس سے بھی مریض آتے ہیں. تو اس میں بلوچی کا بھی، سندھی کا بھی، اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ملا ہے اس میں KP کے مریض اور اپنے پنجاب کے مریض بھی ہمارے پاس فری ٹریٹمنٹ حاصل کرنے آتے ہیں.
صحیح سر، بہت زبردست آپ نے ہسٹری بتا دی. بالکل میرے ایک ہی سوال میں مرشد ہاسپٹل کے حوالے سے میں بس آپ سے ایک چھوٹا سا میسج لینا چاہوں گی، جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں. میرا میسیج اور پیغام پبلک کو یہ دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے فضل سے 55 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں 10-11 سال لنڈن بھی رہا اور ابھی میں 40 سال سے پاکستان میں پریکٹس کر رہا ہوں. اور میری جو تجربہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر انسان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے 2 اہم ضروری چیزیں ہیں: اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور اچھی صحت. جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں if wealth is lost nothing is lost, but if health is lost quite a lot is lost, but if character is lost everything is lost. تو امیر آدمی تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا لیتا ہے، اور جس پروونس میں ہم، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں آپ آ کے خود دیکھیں گے کہ 99% مریض جو آتے ہیں وہ غریب طبقے سے آتے ہیں. وہ ان کے پاس اپنے کنسلٹیشن فیس جو ہماری ہوتی ہے وہ بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو اس میں جتنا آپ تعاون کریں، آپ کے ہسپتال آ کے دیکھیں کہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ عطیہ دیں گے اس میں ہم آگے اور مریضوں کا علاج کرنے میں ہم کو آسانی ہوگی. تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ، اور جیسا ہمارا مذہب ہم کو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے 2 دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور دوسرا جو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہر انسان کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سر، بہت خوبصورت میسج آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو دیا. میں بھی چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں مرشد ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کیجیے، مرشد ہاسپٹل کا سہارا بنیے. مرشد ہاسپٹل کے ڈونرز میں سے آپ بھی کل کو انشاءاللہ مرشد ہاسپٹل کا ایک ڈونر ہو سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ عمر زبیر کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.